لیکن حلال کے اندر بہرحال دو قسمیں ضرور ہیں، ایک وہ جو جائز ہے اور ایک وہ کہ جو باقاعدہ طور پر پاکیزہ ہے۔ تو اس میں فرق کرنا اور حلال کو حلال سمجھنا لیکن کوشش پاکیزہ کھانے کی کرنا، اس کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے رزق کے بارے میں بات کی تھی، اور اس میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ طیب رزق کیا ہوتا ہے، حلال رزق کیا ہوتا ہے، حرام رزق کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ رزق خباثت کی حد تک پہنچ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے۔ اس ڈسکشن کے اندر میں نے بنیادی طور پر رزق کی بات کی تھی، جو کہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے۔ اس کے اندر پیسہ بھی شامل ہے، اس کے اندر صحت بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ شامل ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ طیب کھانے کے بارے میں، صرف جو طعام ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیجیے کہ آخر یہ طیب کھانا کیا چیز ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں اس ٹاپک کے اوپر کچھ ڈسکشن کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بنیادی طور پر ان کو بڑی براڈ کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن کے اندر موجود تمام احکامات کو اٹھا لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اخلاق کی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام احکامات جو آپ کو آ رہے ہیں وہ اخلاق کی طہارت کے بارے میں قرآن میں بہت سے احکامات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ دوسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو یہ نظر آئے گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے جسم کی طہارت کے بارے میں کام کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ظاہری طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری طہارت جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے خورد و نوش کی طہارت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے اس دنیا میں بنیادی طور پر ایکسپیکٹ کیا ہے وہ یہ تین چیزیں ہی ایکسپیکٹ کی ہیں کہ کیسے آپ اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اسے طیب کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے جسم کی طہارت کی بات کر سکتے ہیں، اسے طیب کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ اپنے خورد و نوش کی طہارت کی بات کر سکتے ہیں اور اس کو طیب کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس بات کا ذکر بھی ہے کہ آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں، یو آر وٹ یو ایٹ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے جسم کو تو بہت پاک کیا ہوا ہے، آپ نے بہت اچھی طرح غسل کیا، آپ نے پورے جسم کو صاف کیا، آپ نے پرفیوم لگایا، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، لیکن اس کے بعد آپ جو کھا رہے ہیں وہ غلیظ ہے، اس کے بعد آپ جو کھا رہے ہیں وہ حرام ہے، آپ جو کھا رہے ہیں وہ خبائث سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص اہتمام کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ طیبات میں کیا چیزیں شامل ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے۔ اب اس کے اندر جو فرسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے وہ کیٹیگری تو آ جاتی ہے حلال کی، کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں قرآن پاک میں ہی بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جیسے شراب حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جتنے درندے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے نشہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ حلال بھی کھانا ہے تو اس کو کھانے کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ نے جانور کا گوشت کھانا ہے تو آپ نے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کے جسم کا سارا بہتا ہوا خون نکالنا ہے، اس کے بعد آپ اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ تو حلال کی کیٹیگرائزیشن ہمیں بتا دی گئی ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہمیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہتے پھریں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہم اسے حرام کہتے پھریں۔ چنانچہ ہم بلا وجہ بہت سی چیزوں کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حلال کے اندر بہرحال دو قسمیں ضرور ہیں، ایک وہ جو جائز ہے اور ایک وہ کہ جو باقاعدہ طور پر پاکیزہ ہے۔ تو اس میں فرق کرنا اور حلال کو حلال سمجھنا لیکن کوشش پاکیزہ کھانے کی کرنا، اس کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسپین کے اندر وہاں پر ایک خاص قسم کی بریڈ ہے جو بیل کی، جو کہ پالی جاتی ہے اور اس کو بچپن سے پانی پلانے کی بجائے صرف شراب پلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کے حساب سے وہ شراب پینے کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر اس شراب کا ذائقے کا اثر بھی آ جاتا ہے، اور وہ اسپین کے اندر بڑا مہنگا بکتا ہے اس کا گوشت۔ اب ایک مسلمان ہونے کے نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ یہ ایک بیل ہے، اگر میں اس بیل کو ذبح کروں اور اس بیل کو ذبح کرنے کے بعد اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد خون بہانے کے بعد میں اس کا گوشت کھا لوں،
تو یقیناً میں اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی حرام کہنے کی، میں ایک بیل کو حرام نہیں کہہ سکتا، مگر میرا دل اس بات پر کسی صورت راضی نہیں ہے کہ میں اس کو طیب سمجھوں۔ چنانچہ اگرچہ میں اس کو حرام ڈکلیئر نہیں کروں گا، لیکن میں اس کو کھانے سے احتراز کروں گا، اس لیے کہ وہ طیب چیز نہیں ہے، اس کو طیبات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے برائلر مرغی، میں نے اب تقریباً 14 برس ہو گئے ہیں کہ برائلر مرغی کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ میں شادیوں سے بھی بھوکا آ جاتا ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر ایک پوری ریسرچ آ سکتی ہے، پورا میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ برائلر کیوں نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر میں مختصراً بھی آپ کے سامنے بات کروں تو جس طریقے سے اس جانور کو پالا جاتا ہے، جس طریقے سے اس جانور کو ایگریسولی بریڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چیسٹ کا سائز بڑا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت بڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ 25 سے 30 دن کے اندر ایک 1.5 کلو 2 کلو گوشت کا حامل بن جائے، اس پورے طریقے کے اندر آپ ایک 25 دن کے جانور کو، 25 دن کے بچے کو، 25 دن کے چوزے کو زبردستی بڑا کر رہے ہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ بہت سے مر جاتے ہیں 25-30 دن کی زندگی تک پہنچتے پہنچتے ہی، اس لیے کہ ان کے اعضائے رئیسہ، ان کا دل، ان کا جگر، ان کی کڈنیز برداشت ہی نہیں کر سکتی اس پریشر کو جس پریشر سے انہیں پالا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہ جیسے کسی بچے کو آپ زبردستی 1.5 سال کے اندر 80 کلو کا بچہ بنانا چاہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس جانور کی ہڈیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جانور اپنی ٹانگ کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس جانور کو جیسے بریڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہے اور اس کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، جس طریقے کا ظلم اس کے اوپر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تیزی سے اپنا وزن گین کرے۔ میں بڑی لمبی تفصیل میں جا سکتا ہوں، صرف میں بھی مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ یہ جو پورا عمل ہے، یہ پورا عمل کسی صورت بھی طیب نہیں ہے۔ اس پورے عمل کے اندر ہارمونلی بھی اس جانور کو ایسے تیار کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو وہ سارے ہارمونل پرابلمز جو اب بچوں کو آ رہے ہیں، جو ارلی پیوبرٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس پورے عمل کے اندر جس طریقے سے اس جانور کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی اس کو بھی طیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں تو ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح تک کرنے پر پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور وہاں پر کس طریقے سے ہو رہا ہے، وہ پوری کی پوری انڈسٹری ہی طیب نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو کھانا میں اس کو کسی صورت میں بھی طیب نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے جب آپ بیوریجز پیتے ہیں، تو اگر آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں، تو یہ جس طریقے سے کیمیکلز کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں اور جس طریقے سے کیمیکلز کے تھرو اس کو کریٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ پیکٹ کی چیزیں کھاتے ہیں اور ان میں جس طرح کے پریزرویٹوز ڈال دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو طیب ہونے سے روکتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس کے سورس سے میں آگاہ نہ ہوں۔ تو دیکھیے کہ جب آپ کھانے کے سورس سے آگاہ ہیں تو آپ کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہو رہی ہیں۔ اب اس کا سورس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جس رزق سے، جس پیسے سے آپ نے وہ کھانا خریدا ہے، اس کا سورس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو قطعی طور پر طیب ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کو طیب ہونا چاہیے۔ اب میں لوگوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آج سے یہ کھانا بھی چھوڑ دیں اور وہ کھانا بھی چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو ایک راستہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ پروسیس فوڈ مت کھائیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ پروسیسڈ ڈرنک مت پئیں۔ اگر آپ کوکا کولا کی جگہ اپنے گھر میں کینو کا جوس نکال کر پی لیں، وہ بہتر ہے۔ اگرچہ اس کینو کے اوپر بھی جس طریقے سے سپرے ہوئے ہیں شاید وہ مکمل طور پر طیب نہیں ہے، مگر یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس کا آئیڈیل تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں پر اپنی 2-4-10 ایکڑ جگہ لے لیں اور وہاں پر اپنی کلٹیویشن خود کریں، لیکن ظاہر ہے ہر شخص یہ تو نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کے اندر اللہ نے جتنی ہمت رکھی ہے اس کے حساب سے اس سے سوال جواب ہونا ہے، اور اس کے حساب سے ہی اس نے کچھ اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کراچی کے کسی فلیٹ میں رہ رہا ہے تو وہ اپنی بھینس تو نہیں پال سکتا، اس کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں لوگوں کو طیبات جب بتاتا ہوں تو انہیں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک آئیڈیل بتا دیتا ہوں، ایک پریکٹیکل بتا دیتا ہوں، اور ایک وہ سٹیج بتا دیتا ہوں جو آپ کو قطعی اوائڈ کرنی چاہیے۔ آئیڈیل تو وہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے لیے ممکن ہے، بالفرض آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، بالفرض آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بالفرض آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ جگہ لیجئے، 2-4-10-20-30-50 ایکڑ جگہ لیجئے، وہاں پر اپنی کلٹیویشن خود کیجئے، وہاں پر اپنے پھل خود اگائیے، وہاں پر اپنے جانور خود رکھیے، وہاں پر اپنے قربانی کے جانور خود پالیے، وہاں پر ایک بھینس رکھیے، اس کا خالص دودھ آپ خود استعمال کیجئے، مکھن خود نکالیے، پنیر خود بنائیے،
हो सके तो इस बिज़नेस का आगाज़ कीजिए, बहुत से लोगों ने इस तरह के बिज़नेस का आगाज़ किया है। खुद भी खाएँ, लोगों को भी दें और तैयब को फ़रोग़ दें। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है? ताज़ा शहद लगवाएँ, ये सारा कुछ आहिस्ता-आहिस्ता कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली आपके लिए ये मुमकिन नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि इसको बसात भर करें। बसात भर कैसे किया जाता है? जैसे मैंने अपना घर शहर से थोड़ा-सा हट के बनाया, थोड़ी-सी खुली जगह पे बनाया। उसके नतीजे में मैंने अपने घर में फलों का एक ऑर्चर्ड लगा लिया, जो शायद मैं डिफेंस में घर बनाता तो ना लगा सकता। अब मैं अपने घरों में घर से स्प्रे के बगैर वाले जितने फल मुझे मिल सकते हैं, मैं वो फल हासिल करता हूँ। इसी तरीके से मैंने पहले कुछ अरसा भैंस भी रखी, उसके बाद ख़ैर वो सिलसिला नहीं कायम रह सका, तो अभी भी मैं जहाँ से दूध लेता हूँ, मैं खालिस दूध लेता हूँ। मैंने मेक श्योर किया कि बगैर टीके वाला दूध मुझे जहाँ से मिल सकता है, मैं वो वाला दूध हासिल करूँ। लाहौर में अ, बहुत सी जगहों पर आपको देसी मुर्गी मुयस्सर है, वहाँ से आपको मिल जाती है, देसी अंडे मुयस्सर हैं। मैं वहाँ से देसी मुर्गी और देसी अंडे लेता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है। हमारे घर के अंदर प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं आता। हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चों ने जूस पीना है, तो हम घर के अंदर फल लाकर उसका जूस उनको निकाल कर दे दें। मेरे घर में कुछ अर्सा पहले शहद की मक्खियों ने छत्ता लगाया। हमने बजाय इसके कि हम उस छत्ते को भगा देते, हमने कई महीने थोड़ी तंगी में गुज़ार लिया, कई दफ़ा हम लॉन में भी नहीं आ सकते थे, 1-2 दफ़ा भेड़ों ने हमें काटा भी, लेकिन हमने उस छत्ते को लगा रहने दिया और उस छत्ते से हमने खालिस शहद हासिल किया। तो एक तरीकाकार ये होता है कि आप प्रैक्टिकली कोशिश करें, जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक बाज़ार से तैयबात हासिल करें, उन तैयबात को ही खाएँ। सिर्फ़ इस पे इक्तफ़ा ना करें कि मौलाना साहब ने फ़तवा दिया हुआ फ़लाँ चीज़ हलाल है। थोड़ी-सी ये कोशिश भी करें कि अगरचे हलाल तो है, लेकिन मैं वो खाऊँगा जिसके तैयब होने में भी मुझे किसी हद तक कम्फ़र्ट हासिल हो। और इसका आखिरी तरीकाकार ये है कि अगर आप बिल्कुल ही ये समझते हैं कि नहीं, आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आप फ्लैट कल्चर्स में फँस गए हैं, आप कहीं अपने घर में ऑर्चर्ड नहीं लगा सकते हैं, आप कहीं पर अपने लिए खालिस शहद हासिल नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने शहर में कम से कम कोशिश कीजिए कि आप ऐसे कुछ सोर्सेज़ से राब्ता कर लीजिए, जहाँ से वो चीज़ें जो आप बुनियादी तौर पर रोज़ खाते हैं, कम से कम उनको खालिस हासिल कर लीजिए। आपने आटा रोज़ खाना है, कम से कम कहीं से आप जो सुर्ख गंदुम है, वो अपने लिए हासिल कर लीजिए, ताकि आप उसका आटा कम से कम खालिस हासिल कर सकें। अगर आपके बच्चों ने कुछ खाना है, तो आप कम से कम उनको पैकेट के चिप्स देना बंद कर दीजिए, आप कम से कम उनको पैकेट की चीज़ें देना बंद कर दीजिए और आप कोशिश करें कि उनको घर में कुछ बना दें। कोई ऐसी चीज़ दे दें, जो उनके लिए सेहतमंद भी हो, सेहत अफ़ज़ा भी हो। जो आपके बस में है, जिस हद तक मुमकिन है, उस हद तक तैयबात को खाने की कोशिश करें। लॉजिक इसकी बहुत सादा है। लॉजिक ये है कि हलाल आपको बेसिकली ये बताता है कि किस लिमिट के ऊपर जाके एक चीज़ हलाल नहीं रहेगी, वो हद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी हमें ये बात बता चुके हैं कि जो बिल्कुल बाड़ के करीब जाकर चलता है, वो बाड़ के दूसरी तरफ भी चला जाता है। अगर हम आखिरी हद तक जाएँगे कि बस जो चीज़ हलाल है, हम वो खा लेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। थोड़ा-सा इस बारे में कोशिश करना और थोड़ा-सा ये जानने की कोशिश करना कि जो चीज़ है, क्या वाक़ई ही उसके अंदर तैयब का उनसर, सफाई का उनसर, पाकीज़गी का उनसर पाया जाता है या नहीं? जब आपको उसके अंदर पाकीज़गी का उनसर नज़र आने लग जाए कि हाँ, इसके अंदर किसी हद तक पाकीज़गी पाई जाती है, तो वो आप कर लीजिए। आप अपने घर के अंदर 6 मुर्गियाँ भी पाल सकते हैं, तो आप वो 6 मुर्गियाँ पाल लीजिए। आपको उनसे कुछ अंडे हासिल हो जाएँगे, आप वो देसी अंडे खाना शुरू कर दें। तो ये एक कोशिश है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तैयबात के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। मैं एक्चुअली इस पूरे आइडिया से एग्री नहीं करता। मेरा आइडिया ये है कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल की हुई है। मैं अपने लिए बेइंतहा कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक जाकर तैयब खा सकूँ, उस हद तक तैयब खाऊँ। इसलिए कि मैं तो मुसलसल कल्ब की सफाई पढ़ा रहा हूँ। मैं तो मुसलसल नफ्स की सफाई पढ़ा रहा हूँ। मेरा तो मसला ही ये है कि जब मैंने लोगों को ये बताना है कि आपने अपने कल्ब की तहारत कैसे हासिल करनी है, तो अगर खुर्द-ओ-नोश के अंदर वो तोहर चीज़ नहीं जा रही होगी, वो पाक चीज़ नहीं जा रही होगी, तो मैं खुद उसके ऊपर अमल कैसे करूँगा? और जब तक मैं उसके ऊपर खुद अमल नहीं करूँगा, मैं दूसरों को बताऊँगा कैसे? इसलिए कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे ये बात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है ये बात कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं हो। तो मेरी ये मजबूरी है कि मुझे बेइंतहा तैयब खाना है। इसलिए कि मैंने तैयबात पढ़ानी है, मैंने तैयब ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में लोगों को गाइड करना है। बाकी लोगों के ऊपर मैं ये कदगन नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनको मैं इसकी तरफ बुलाना चाहता हूँ, इसकी तरफ पुकारना चाहता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें। अगर आपके बस में है कोई एक गैर तैयब चीज़ छोड़ना भी, तो उसको छोड़ दीजिए। आपके बस में है कोई एक तैयब चीज़ अपनाना भी, तो उसको अपना लीजिए। जब अल्लाह आपकी कोशिश देखेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता जाएगा। समरी में मैं आखिरी तौर पे आपसे कह देता हूँ कि आप प्रोसेस्ड चीज़ें खाना छोड़ दें।
خالص دودھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، خالص اناج حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خالص گوشت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ برائلر بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہ 4-5 کام کر لیے تو آپ کے طعام کے اندر، آپ کے خورد و نوش کے اندر 70-80% چیزیں طیبات میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر اللہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ کی آپ کو توفیق نہ ہو تو جس حد تک اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اس حد تک آپ نے نبھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔